بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو 9 مئی کے مقدمات میں تھے ان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے بڑے سخت آبزرویشن بھی دی ہے ریاست کے حوالے سے، اور یہ نئے جج ہیں اعظم خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ آج فیصلہ جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی جو رینجرز 26 نومبر کو 6 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا معاملہ تھا، اس میں جو مرکزی ملزم گرفتار ہوا تھا اس کی آج ضمانت منظور کر لی گئی ہے دہشت گردی عدالت کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 52 کارکنان ہیں، ان کی جو 26 نومبر کے مقدمات میں ان کے کیس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم خیبر پختونخوا حکومت جو اصل فارم 45 کے مینڈیٹ والی حکومت ہے، عوامی مینڈیٹ والی، ان کی جو 1 سالہ کارکردگی ہے وہ بھی ایسی کارکردگی ہے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو رمضان المبارک ہو، اور رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے ملک کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں برسیں، اور یہ جو جس منحوسیت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک بھارتی جو رپورٹر ہے، سپورٹ رپورٹر ہے، سپورٹس سے متعلق، وہ پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ جب ملک میں اوورآل حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پھر ہر شعبے پہ پڑتا ہے۔ جب آپ کے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں، معاشی طور پہ آپ کے مسائل ہوں اور بہت سارے مسائل ہوں، تو آپ کہیں جی کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ ترقی کرے، تو وہ نہیں کرے گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے، استحکام نہیں آتا، تو ہر شعبہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں، مقدس مہینہ ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس کے صدقے ہمارے ملک میں خوشحالی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی رہائی بھی ہو، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اور جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان تمام کی رہائی ہو اور پاکستان ترقی کرے۔ وہیں پہ جو آج بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ ابر گل خان صاحبہ پہلے رجسٹرار تھیں لاہور ہائی کورٹ کی، اب ان کو تعینات کر دیا گیا ہے، وہ اپوائنٹ ہو چکی ہیں بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ۔ ان کی جگہ پہ پھر اب جو رجسٹرار کی تعیناتی ہے، اور وہ ہے جی امجد اقبال رانجھا۔ امجد اقبال رانجھا صاحب کو رجسٹرار تعینات کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد امجد اقبال رانجھا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، اور اب امجد اقبال صاحب رجسٹرار تعینات ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اپنی کارکردگی رپورٹ، اب وہ کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اخباروں میں اشتہار دی ہوں، بلکہ ایک بکلیٹ چھاپا ہے، 21 صفحات پر مشتمل ہے وہ بکلیٹ جو انہوں نے چھاپا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے 25 سیکٹرز میں کامیابیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1 سال کے دوران 25 کابینہ اجلاس منعقد ہوئے، 232 پالیسیوں سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ گزشتہ سال کے دوران 78 ارب روپے کے پرانے بقایا جات ادا کیے گئے، 78 ارب کے بقایا جات ادا کیے گئے۔ گزشتہ سال کے دوران معاشی خود مختاری کے لیے 70 ارب روپے کے ڈیٹ مینجمنٹ، قرض کی مینجمنٹ کا فنڈ قیام عمل میں لایا گیا۔ کارکردگی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1 سال کے دوران فوڈ سیکیورٹی پر 28 ارب روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ سب سے اہم جو 9 مئی اور باقی جو سیاسی مقدمات ہیں وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے KP حکومت سے، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے۔ 1,30,000 شہریوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ بلین ٹری پلس سونامی منصوبہ شروع کیا گیا، جس سے 12% جنگلات میں اضافہ متوقع ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رواں سال کے لیے 100 ارب سرپلس بجٹ حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال معدنیات کی رائلٹی 200% بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اپنے وسائل 100 ارب روپے کی آمدن بھی آئندہ سال میں متوقع ہے۔ 20 ارب روپے کی لاگت سے گندم خریدی گئی، جبکہ BRT کو 3 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی گئی۔ صحت کارڈ دیا گیا، سہارا کارڈ دیا گیا، سولر سسٹم دیا گیا، بہت ساری پوری تفصیل سے جو ہے وہ پوری قوم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ وہیں پہ حکومتی اتحاد کے جو رکن ہیں شاہ زین بگٹی، جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد، تو ان لوگوں میں سے جو کردار تھے ان میں سے انہوں نے کراچی میں ایک عام شہری کے اوپر تشدد کیا۔ ان کے 5 جو باڈی گارڈ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں شہری پر تشدد کے کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر کی جانب سے استدعا کی گئی کہ گرفتار 5 ملزمان کا ریمانڈ دیا جائے، 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔
گرفتار جو گارڈ ہیں ان کے وکیل نے کہا کہ شاہزین مری کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اسے نہیں گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس میں اتنا دم بھی نہیں ہے کہ شاہزین مری یہاں آ کر کھڑا بھی ہو جائے تو اسے گرفتار کریں، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ بوٹ بیسن میں شہری پر گارڈز کے ساتھ تشدد کرنے والے شاہزین بگٹی کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اور ڈی آئی جی ضلع جنوبی اسد رضا نے کہا کہ شاہزین مری 19 فروری کو ہب سے کراچی آیا، اس کا روٹ پلان حاصل کیا گیا ہے، 5 گارڈز کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ رات مرکزی ملزم شاہزین کے دوست کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم شاہزین بلوچستان فرار ہو چکا ہے، جسے جلد گرفتار کیا جائے گا، یہ سندھ پولیس کہہ رہی ہے۔ وہیں پہ دوسری طرف جو ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ دہشت گردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی سنگجانی میں اور مختلف مقدمات میں عبوری ضمانتیں درج مقدمات میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی عبوری ضمانتیں 15 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی، اسد کیسر کی وکلا پیش ہوئے، سماعت شروع ہوئی تو سابق اسپیکر کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، جسے منظور کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے اور دلائل طلب کرتے ہوئے درخواست ضمانت پر 15 اپریل تک دلائل طلب کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں توسیع دیتے ہوئے عدالت نے 15 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما 9 مئی کے 7 مقدمات میں درخواست ضمانتیں واپس لے لی ہیں۔ کس نے جی؟ اجاز چودھری نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بیمار بھی ہیں اور بیماری کے باوجود جو ہے وہ ان کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، بیماری کے باوجود ان کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئیں اس کے مطابق انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا ضمانت کے لیے۔ ان کو کوئی امید نہیں ہے عدالتوں سے ضمانت، اور فی الحال ان کو پتہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اپنی ضمانت خارج کروائیں، پھر آگے ہائی کورٹ سے بھی ان کو چیزیں ان کے علم میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 9 مئی کے مقدمات سے متعلق کیسز گئے ہوئے ہیں ضمانت کے بھی اور باقی مقدمات، وہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائیں، سپریم کورٹ کی کوئی آبزرویشن آ جائے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ جو ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر کے تو کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم دہشت گردی عدالت سے ضمانت مل جائے۔ ان کے وکلا پیش نہیں ہوئے، ان کے جو معاون وکلا تھے انہوں نے کہا جی ہم اپنی ضمانت کی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں، بسیغہ واپسی خارج کر دی گئی ہیں۔ جب آپ درخواستیں وڈرا کر لیتے ہیں تو پھر آپ جب چاہتے ہیں دوبارہ دائر کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کوئی قدغن نہیں ہوتی دوبارہ دائر کرنے پر۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کو احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے 52 کارکنان جو پہلے پنڈی کے مقدمات میں تھے، جس میں سالار کاکڑ اور باقی لوگ ہیں جو پنڈی کے مقدمات میں تھے، وہاں سے ضمانتیں ہونے کے بعد ان کو اسلام آباد کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، اس میں بھی وہ جوڈیشل ریمانڈ تھا، جوڈیشل ریمانڈ ان کا منظور کر لیا گیا ہے۔ پہلے وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ تھے، مزید جسمانی ریمانڈ سے انکار کر دیا عدالت نے اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ 52 پی ٹی آئی کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، اب ان کی طرف سے ضمانت کی درخواستیں بھی دائر ہو جائیں گی۔ وہیں پہ 26 نومبر احتجاج کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا، اس میں دوران احتجاج ایک عام آدمی جو پی ٹی آئی سے نہیں تھا، جس کا بیک گراؤنڈ نون لیگ سے ہے، تو ان کی ٹکر سے ہمارے 6 جو رینجرز اہلکار ہیں، قیمتی جانیں ان کی چلی گئیں، شہید ہو گئے، اور ہاشم عباسی وہ 3 مہینوں میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے 3 مہینوں میں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہمارے 6 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پر اگر کسی مجسمے کو، کسی پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچے، 2 سال سے ضمانتیں نہیں ہو رہی، جب ایک ضمانت منظور ہوتی ہے دوسری میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جہاں ہمارے 6 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے، وہاں 3 مہینوں میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور کسی اور مقدمے میں نہیں گرفتار کیا گیا۔ اور یہ وہ مقدمہ ہے جس میں عمران خان، سلمان اکرم راجہ اور پوری قیادت کو نامزد کیا ہوا ہے کہ ان کی ایما پر اس نے گاڑی چڑھائی، اور جس کا بار بار ذکر سلمان اکرم راجہ عدالت میں کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں لے جائیں گے آرمی عدالتوں میں۔ وہیں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، سب کے غیر قانونی مقدمات واپس لینے کا کے پی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے تمام غیر قانونی مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کے پی کے ایڈیشنل اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون، چونکہ پی ٹی ایم کے بہت سارے وہاں پر مقدمات ہیں، باقی لوگوں کے بھی، آپ کو پتہ ہے علی وزیر جو 3 صوبے ان کو گھما چکے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، صرف خیبر پختونخوا میں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، جہاں حالانکہ ہمیشہ وہیں پہ گرفتار ہوتے تھے۔ تو باقی بھی پی ٹی آئی کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، تو تمام غیر قانونی مقدمات واپس لینے کا، اور وہ بھی جب رمضان المبارک شروع ہوا ہے تو یہ ایک
अच्छा इकदाम उठाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने कहा है कि सूबे में जिसके खिलाफ भी गैर कानूनी FIRs हैं उन्हें वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया है और अली अमीन गंडापुर ने हदायत की है कि पूरे सूबे के तमाम गैर कानूनी और सियासी मुकदमात वो भले जिस जमात के ख़िलाफ़ हैं, वो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा वो वापस लिए जाएँ। इनाम यूसुफजई ने कहा कि जिसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं बनता उसे वापस लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकदमात वापस लेने से अदालतों पर बोझ कम होगा। सूबाई हुकूमत की कुशादा दिल्ली की तर्जमानी करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ PTI नहीं बल्कि सबके गैर कानूनी मुकदमात वापस होंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स मेरिट पर मुकदमा देखें, जो मुकदमा नहीं बनता उसे वापस लें। मजीद कहना था कि प्रोसिक्यूटर्स अपने काम में आज़ाद हैं, कोई दबाव नहीं होगा। सियासी जमातों के दरमियान एक दूसरे पर सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की तारीख चलती आ रही है, लेकिन ये पहली हुकूमत है जो नए मुकदमात नहीं बना रही बल्कि पहले से दर्ज मुकदमात भी वापस ले रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐलान किया है और बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड इकट्ठे करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पे एक और बड़ा केस था और ये जस्टिस आज़म खान साहब की अदालत थी। लाहौर एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लाहौर में 9 मई मुकदमा में बेगुनाह करार दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनका नाम PCL में हुकूमत PCL में उनका नाम रखने पर बजिद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी का नाम PCL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, दिसंबर 2023 के पंजाब हुकूमत के लेटर के मुताबिक जनवरी 2024 में पिटिशनर का नाम PCL पर डाला गया। लाहौर ATC अदालत के ऑर्डर के मुताबिक 5 अगस्त 2024 को ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त शहरी ने वापस ले ली क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश के बाद पिटिशनर को बेगुनाह करार दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह केस अदालती दायरे अख्तियार से बाहर है। पिटिशनर के खिलाफ इसके अलावा 2 और केसेस भी हैं। अदालत ने लिखा कि रिकॉर्ड पर कुछ पेश नहीं किया गया कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी से पिटिशनर का नाम PCL पर डाला गया। पिटिशनर का नाम बगैर प्रोसेस किए PCL में पर रखना कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फिर मुकदमा में शहरी बेगुनाह करार दिया जा चुका हो और उसके बावजूद उसका नाम PCL में रखा जाए तो ये जुल्म है। इस वजह से अदालत PTI कारकुन का नाम PCL से निकालने का हुक्म देती है। ये जस्टिस आज़म खान साहब का आज ये फ़ैसला तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।